لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سبق نمبر 21 کو شروع کرنا، اس کے 3 پارٹ بن جائیں گے اور ایسے کہ اس کو ہم نے ڈیفینیشن پہلے پڑھنی ہے، پہلی ڈیفینیشن کا حصہ، پھر دوسری ڈیفینیشن کا حصہ، پھر جو ہے سبق کی طرف جائیں گے جو کہ عربی لہجے میں پڑھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو گزارش کی جاتی ہے کہ پچھلے جتنے بھی ہم نے اسباب پڑھے ہیں ان سب کو ادرائی کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی یہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو ہم نے سبق نمبر 21 پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقف اس کو کہتے ہیں، وقف اس کی ڈیفینیشن پڑھنی ہے ہم نے۔ وقف کیا ہے؟ وقف کے معنی ٹھہرانے اور روکنے کے ہیں۔ وقف کیا ہے؟ وقف کے معنی ہیں ٹھہرانے اور روکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حروف پر آواز اور سانس دانوں کو ختم کر دیں۔ وقف کی کیا ہم نے تعریف پڑھی ہے؟ وقف کے معنی ہیں ٹھہرانا اور روکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کو کیا کریں؟ آواز اور سانس دانوں کو ختم کر دیں، جیسے کہ ہم نے پیچھے سبق میں بھی پڑھا ہے۔ کلمے کے آخر میں حروف، کلمے کے آخر میں حروف پر زبر ہو، زیر ہو، سن لیں، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، 2 زیر ہو، 2 پیش، کھڑا زبر ہو، کھڑا زیر ہو، الٹا پیش ہو تو اس حروف کو وقف میں سیکن کر دیں گے۔ وہ کہتا ہے کلمے کے آخر میں زبر ہو، زیر ہو، الٹا پیش، چاہے کوئی بھی حرکات ہو اس میں اس وقف کو سیکن کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ کلمے کے آخری حروف پر 2 زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں گے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ کلمے کے آخری حروف پر 2 زبر ہوں، یعنی کلمے کے اوپر میں اگر 2 زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم سبق میں بھی پڑھیں گے۔ کلمے کے آخر میں گول تا، یہ والا تا، ٹھیک ہے۔ کلمے کے آخر میں گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین اسے وقف میں ہا سیکن، یہ ہا سیکن سے بدل دیں گے۔ ہا، کلمے کے آخر میں گول تا، تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو، یعنی کوئی بھی زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، جو بھی ہو یا تنوین ہو، اسے وقف میں ہا سیکن سے بدل دیں گے، ہا سیکن سے بدل دیں گے۔ کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوں گے۔ حروف مدہ اور ساکن حروف مدہ آپ نے پڑھا ہے جس کے اوپر تشدید ہوتی ہے۔ مشدد حرف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں۔ یہ آگے کہہ رہے ہیں مشدد حروف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں مگر حرکت کو ظاہر نہ ہونے دیں، مگر حرکت کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ مشدد حروف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں مگر حرکت کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ آگے ہے نون قطنی، تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں، نون قطنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے جو ڈیفینیشن اس کی پڑھ لی ہے۔ نون قطنی والے کلمات کے ہجے اس طرح کریں گے جیسے سمع، شین یا زیر شی یا 2 زبر
با دو زبر بن، شیبن۔ تو اس طرح ہم نے یہ سبق نمبر جو ہے 21 کا پہلا پارٹ پڑھا۔ انشاءاللہ ہم یہ علامات بھی پڑھیں گے۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔